متوجہ ہے۔ اور جو اسلام آباد میں علماء مشائخ کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جو لائے عمل کہہ لیں اسے، اس میں ایک ترتیب کہہ لیں جو دی گئی، جو گفتگو کی ملک کے سپہ سالار نے اور علماء نے، آج پوری دنیا اسے اپریشیٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر بین المذاہب، بین المسالک رواداری کے حوالے سے دنیا کے اہم ترین اخبارات اور چینلز اور میگزین وہ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی سمت کی طرف چلا ہے، ایک ایسی منزل کی طرف چلا ہے جس کا جو اصل ہدف اور ہماری منزل ہے وہ ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست ہے جس میں کوئی کسی کا حق نہ مار سکے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تعلیمی میدان میں، صحت کے میدان میں ہماری مسیحی برادری کا بہت بڑا کردار ہے اور وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس متشددانہ رویوں کو ختم کرنا ہے۔ آج ہمارے اوپر انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے، ہم نے اس کو شکست دی ہے۔ ہمارے چرچ نشانہ بنے، یہاں آپ کے سامنے ہے کہ پشاور میں، پھر یہاں یوحنا آباد میں اور کئی جگہوں کے اوپر چرچ نشانہ بنے، علماء نشانہ بنے، مسجدیں نشانہ بنی۔ تو جو ہمارا دشمن ہے اس کا ہدف پاکستان ہے، اس کا ہدف پاکستانی ہے، اس کا ہدف نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ مسیحی ہے، نہ مسلم ہے، اس کا ہدف پاکستان ہے، نہ سکھ ہے، نہ ہندو ہے۔ ہمیں پاکستانی بن کے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں پاکستانی بن کے اس کو للکارنا ہے۔ اور یہ بات میں پھر آج بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دفاعی طور پر بہت مستحکم اور مضبوط بنا دیا، اسی طرح معاشی طور پر بھی پاکستان کو مستحکم بننا ہے۔ پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے معاشی طور پر، داخلی طور پر ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ بعض لوگوں کا ہدف جو ہے وہ یعنی یہاں تک چلے گئے ہیں کہ وہ ہندوستان کی جارحیت کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ایک دشمن نے آپ پر جارحیت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح بنایا، وہ اپنے آپ کو کہتے پاکستانی ہے لیکن ان سے پاکستان کی فتح جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگ بہت فضائل بیان کر رہے ہیں کہ جناب افغانستان میں ایسا ہے ایسا ہے، تو بھائی آپ چلے جائیں وہاں، یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو گلدستے دے کے الوداع کریں گے، لیکن اپنے ملک کے اندر یہ پاکستان بیٹھا ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، یہاں پر مسیحی ہے، مسلم ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں۔ کیا ہندوستان میں ایسے بیٹھ سکتے ہیں؟ 200 سے زائد چرچ جلائے گئے ہیں ہندوستان میں پچھلے 2 سالوں کے اندر۔ مساجد کو، امام بارگاہوں کو، سکھوں کے جو ہے گردواروں کو، ہندوؤں جو نچلی ذات کے جنہیں اچھوت کہا جاتا ہے ان کو، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اب ایک بچی، اس کا جس طرح حجاب اتارا گیا، ایک وزیر اعلیٰ نے، دنیا سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں پاکستان الحمدللہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مسیحی برادری کے جو یہ ایام ہیں ان میں جس انداز سے ہمارے ملک کے سلامتی کے اداروں نے، ہماری پولیس نے، ہمارے جو ہے وزارت صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہیں، وزارت داخلہ جو ہے، وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جس انداز سے انتظامات کیے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی ایک شخص ہندوستان میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے جی۔ اور بھائی خدا کے بندو، اپنے ملک میں دیکھو، تم تو کشمیریوں پر ہونے والے ظلم پہ ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ تم جو بچیوں کے حجاب جو ہے وہ نوچے جا رہے ہیں اس پہ ایک لفظ نہیں کہہ سکتے۔ آپ پاکستان کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، ہم آپس میں الحمدللہ اتنے مضبوط ہیں، اور یہاں جو پنجاب میں آج ہم بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کا حصہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ووٹ کی وجہ سے بنا ہے۔ اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ
پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہے، پاکستان کو معاشی طور پر بھی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ کے ملک کی جو اکرام ہے، جو تعظیم ہے، جو عزت ہے، وہ بڑھ رہی ہے۔ آپ کے ملک کے اندر پچھلے اگر مئی سے اب تک دیکھیں تو جس طرح آپ کے ملک کے سپہ سالار کو امریکی صدر نے دعوت پہ بلایا اور پھر یہ کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کے آرمی چیف سے ملا ہوں، فیلڈ مارشل سے ملا ہوں، یہ کبھی ایسا تاریخ میں ہوا ہے؟ اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جناب تو یہ فوج میری ہے، کس کی ہے یہ فوج؟ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے، یہ یہاں کے ادارے بھی میرے ہیں، اور ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے سلامتی کے اداروں کو، ہماری فوج کو یا ہماری قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے۔ جھوٹ کا بیانیہ زیادہ دیر نہیں چلتا، حقائق سامنے آ جاتے ہیں، حقیقت سامنے رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے جو صدر ہیں شیخ محمد بن زید وہ آئے ہیں، اس سے پہلے اردن کے شاہ آئے ہیں۔ آنے والا نیا سال ایک بہترین انشاءاللہ سال ہوگا پاکستان کے لیے، اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی اہم ترین شخصیات اور طاقتور ترین شخصیات جو ہیں جو دنیا میں وہ پاکستان آ رہی ہیں۔ تو ہمیں پاکستان کو بین المسالک، بین المذاہب رواداری کا جو پاکستان ایک مجموعہ ہے، ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اس کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اسی طرح ہم پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام انشاءاللہ 2 روزہ پیغام اسلام کانفرنس، جس کا عنوان یہ ہے کہ امن، محبت، رواداری، وہ اسلام آباد میں منعقد کر رہے ہیں، جس میں دنیا اسلام کے اہم ممالک سے اور مختلف مذاہب کے جو قائدین ہیں، جن میں ویٹیکن سے اور باقی جگہوں سے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی نیا آنے والا جو عیسوی سال ہے وہ بھی پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہماری تمنائیں ہیں کہ وہ پہلے سے بہت بہتر ہو، امن والا ہو، محبت والا ہو، فلسطینیوں کے لیے، سوڈانیوں کے لیے، یمن والوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے۔ اور اسی طرح میں یہ بات بھی، چونکہ فلسطین کی بات آئی ہے، تو پاکستان کی مسیحی برادری نے روز اول سے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی ہے، اس لیے کہ وہاں انسانیت نشانہ ہے۔ وہاں مسجد پہ اگر بم لگ رہا ہے تو میزائل چرچ پہ بھی لگ رہا ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے یہاں، چونکہ اصل تو ہمیشہ کی طرح ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے یہاں مدعو کیا، آج ان کی سالگرہ بھی ہے، اور اس ناطے یہ تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے ساتھیوں کا یہاں جمع ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات پاکستان کے اندر بہت کم ہیں کہ جو سب کو جمع کر لیتی ہیں، لیکن جمع ہونے کے لیے سارے تیار ہیں، مقصد صرف ایک قدم آگے بڑھانا ہے۔ آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی آپ سوال کرنا چاہیں پھر ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، تاکہ جزاک اللہ خیر۔